लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत चाहती थी कि मैं शाहिद खाकान के खिलाफ बयान दूं। अदनान गिलानी का इंकशाफ। सिंध में 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को कोरोना वैक्सीन आज से लगाई जाएगी। सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन शाह की सऊदी सफीर नवाब बिन सईदुल मालिकी से मुलाकात हुई। बख्तावर भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया, ट्विटर पर ट्वीट जारी कर दिया। लाहौर में सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट और मुस्तकबिल के इक़दामात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लेवरोव का दौरा पाकिस्तान और छतरी नामा। छतरी खुद ना पकड़ने पर शाह महमूद कुरैशी सोशल मीडिया सार्फिन के निशाने पर। अमेरिका ने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। कपास की पैदावार में नुमाया कमी के बावजूद सूती धागे की बरामद पर टेक्सटाइल सेक्टर ने एहतिजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन के लिए उम्र की हद तब्दील कर दी गई। हद 80 से कम करके 70 साल कर दी गई है। प्रिंसेस ऑफ वेल्स शहजादी डियाना की जिंदगी पर बनाया जाने वाला ड्रामा दी म्यूजिकल नेटफ्लिक्स पर 1 अक्टूबर से नशर होगा, जिसके 2 माह बाद ये ब्रॉडवे में थिएटर्स पर दिखाया जाएगा। इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने अपने प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन हटाने का फैसला कर लिया जिसे अब तक करोड़ों सार्फिन डाउनलोड कर चुके हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। झील के पानी में पुरस्कार दायरे की हरकत, चौंका देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से अहम खबरें। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी का कहना है कि हुकूमत चाहती थी कि वो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दें। पाकिस्तान LNG लिमिटेड के साबिक MD अदनान गिलानी ने कहा कि इनके आने से पहले पोर्ट चार्जेस की मद में इजाफी अदायगी हो रही थी, जिस पर उन्होंने जुलाई 2019 में नोटिस लिया और एक्शन लेने का हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि अगस्त में वजारत से इन्हें हटा दिया, लेकिन फिर 1.5 साल बाद तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि अगस्त में वजारत ने इन्हें हटा दिया, फिर 1.5 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदनान गिलानी ने इंकशाफ किया कि इन्हें हुकूमत पसंद करती थी, लेकिन चाहती थी कि वो पिछली हुकूमत के खिलाफ चले जाएं और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दें।
جس کے لیے ان پر مختلف ذرائع سے دباؤ ڈالا گیا۔ انہیں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ بتائیں کرپشن کہاں ہوئی ہے، بتائیں کہاں غلط ہوا ہے۔ سندھ میں آج سے 50 سال سے زائد عمر کے قیدیوں کو کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ پارلیمانی سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 78,307 افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی ہے، جبکہ ملک میں اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے، پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں اور کرونا کو نہ کیجیے۔ ویکسین لگوانے والوں کا پیغام ہے، پاکستان میں معمول کی زندگی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسین کو ہاں اور کرونا کو نہ کریں۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں ممالک سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی اوقاف وزیر مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور دونوں ممالک سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اوقاف و مذہبی امور سید الحسن شاہ نے یمن میں جنگ بندی اور امن کے لیے خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی العہد امیر محمد بن سلمان کی کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر سعودی سفیر نے وزیر اوقاف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں برادر اسلامی ملک ہیں۔ دیار حرمین کے ساتھ ہماری گہری نسبت ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا امن کی طرف بڑھے اور کوشش جاری رکھیں گے۔ علماء مشائخ کرام نے ہمیشہ عوام الناس حرمین شریفین کی عظمت کا درس دیا ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے بختیار بھٹو زرداری نے بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرور جبین کی اس رپورٹ میں۔ میں سرور جبین آپ کو اس خبر سے آگاہ کروں کہ بختیار بھٹو زرداری کو کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے، جس کے انہوں نے ٹویٹ میں خود بتایا ہے کہ مجھے کرونا وائرس جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ آیا ہے، جس کے باعث میں آئسولیٹ ہوں، اور انہوں نے لوگوں سے تنبیہ کی ہے اور آگاہ کیا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور گھر پہ رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ لاہور میں ثریا عظیم وقف اسپتال کی سالانہ کارکردگی رپورٹ اور مستقبل کے اقدامات کے حوالے سے پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ ثریا عظیم وقف اسپتال کی سالانہ کارکردگی رپورٹ اور مستقبل کے اقدامات کے حوالے سے لاہور میں پریس کانفرنس میں قائم مقام MS ثریا عظیم ہسپتال ڈاکٹر لیاقت علی، ممبر گورننگ باڈی ثریا عظیم ہسپتال لاہور عبدالعزیز عابد، پرسنل ثریا عظیم ہسپتال انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ اینڈ سائنسز فیاض احمد فیض، شہزاد حسن محمد اویس سرور کی شرکت۔ صدر گورننگ باڈی ثریا عظیم ہسپتال میاں ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ ثریا عظیم وقف ہسپتال غریب اور نادرہ مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے والا مثالی ادارہ ہے۔ 2020 میں قریب نادر مستحق مریضوں کو 4.5 کروڑ روپے سے زائد کی مفتی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ثریا عظیم وقف اسپتال گزشتہ 3 دہائیوں سے غریب نادر اور مستحق مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہسپتال میں آرتھوپیڈک، جنرل سرجری، میڈیسن، کارڈیالوجی، پیڈس، گائنی، ڈینٹل، ENT، یورالوجی اور ریڈیالوجی جیسے بڑے شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ 46 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر مختلف شعبہ جات میں دن رات مریضوں کے علاج و معالجے میں مصروف ہیں۔ ہم نے پہلے مرحلے میں 5 مشینیں یہاں پہ لگائی ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے یہاں پہ سینکڑوں مریضوں کا ایک سال کے اندر علاج کیا ہے۔ اس کی بہت نومینل چارجز ہیں جو اخراجات آتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جو مریض جن کا ڈائلسس کیا ہے تو اس میں 75% مریض ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے فری ڈائلسس کیا ہے۔ ایک مریض کے اوپر کم و بیش کوئی 3 سے 4 ہزار روپے کا ایک ڈائلسس کا خرچ آتا ہے، جو کہ ہم نے بالکل فری کیا ہے، اور ایک پیشنٹ کو ہفتے میں 2 دفعہ اور مہینے میں 8 دفعہ ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں۔ یہ ایک اس ہاسپٹل کا بہت بڑا فیچر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف جو ڈائگنوسٹک کا سیٹ اپ ہے، یہ بھی سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے سال میں کم و بیش 4.5 کروڑ کی مفت طبی امداد دی ہے۔ ہسپتال دار جو بھی وقف ہسپتال ہو، اس کا ایک یہ ڈرا بیک ہمیشہ رہتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بہت کم کاسٹ پہ علاج کیا جاتا ہے، وہاں پہ غریب اور مستحق لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے۔
اس لیے ہسپتال کی ڈیولپمنٹ کے لیے جدید مشینری کی خرید کے لیے ہمیشہ وسائل کم رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپتال میں جنرل بچہ اور گائنی ایمرجنسی میں 24 گھنٹے 100 روپے فیس پر مریضوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ ہسپتال میں ڈائناگنوسٹک سینٹر کے شعبے میں جدید لیب، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، کلر ڈوپلر، سی ٹی اسکین اور کرونا ٹیسٹنگ لیب جیسی تمام جدید سہولیات میسر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 70% مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کی گئی۔ سریازی وقف اسپتال اپنی تمام آمدن جدید مشینری کی خرید اور غریب نادراں اور مستحق مریضوں کے علاج معالجہ پر خرچ کرتا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف 2 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ اس دورے کے دوران دونوں وزرائے خارجہ کے مابین 2 طرفہ اور اہم علاقائی و عالمی امور تو زیر بحث ہے ہی، لیکن فی الحال پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روسی وزیر خارجہ کے استقبال کے موقع پر اپنی چھتری نہ پکڑنا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ مختوم شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات میں بتدریج وسعت آ رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات 2 طرفہ باہمی افہام و تفہیم اور اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستان اور روس کے مابین وفود کی سطح پر 2 طرفہ مذاکرات بدھ کو وزارت خارجہ میں ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرونا ویکسینیشن کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد 19 اپریل سے ویکسینیشن لگوا سکیں گے۔ ہمارا ویکسین پروگرام کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ 150 ملین خوراک کا انتظام کرنے اور 62 ملین افراد کو ویکسین لگانے والا پہلا ملک ہے۔ امریکہ میں اس سے پہلے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کی تاریخ 1 مئی مقرر کی گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں تجارت کی دنیا کی ایک جھلک۔ کپاس کی پیداوار میں نمایاں کمی کے باوجود سوتی دھاگے کی برآمد پر ٹیکسٹائل سیکٹر نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت نے بھارت سے کپاس اور دھاگا درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو دوسری جانب پاکستان سے سوتی دھاگے کی بیرون ممالک برآمد بھی جاری ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے دھاگے کی قلت کے باعث حکومت سے سوتی دھاگے کی برآمد پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ پورا نہ ہونے پر 8 اپریل سے مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ کپاس کی پیداوار میں نمایاں کمی کے باوجود سوتی دھاگے کی برآمد جاری ہے۔ صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ اسلام آباد میں سنگل ڈوز کینسائنو ویکسین کے لیے عمر کی حد تبدیل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں سنگل ڈوز ویکسین کینسائنو بایو کے لیے عمر کی حد 80 سے کم کر کے 70 سال کر دی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ پابندیاں سخت کرنا، وسیع تر لاک ڈاؤن اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے نتائج نظر آنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر کورونا کے مثبت کیسز کم ہونا شروع ہو گئے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد ویکسین ڈوز لگائی جا چکی ہیں، جبکہ 20 لاکھ افراد نے ویکسین کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے، جن میں 6 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز اور 14 لاکھ 50 سال سے زائد عمر کے افراد نے ویکسینیشن کے لیے رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ میوزیکل تھیٹر کی دنیا میں شاید ایسا پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے کہ پرنسس آف ویلس شہزادی ڈیانا کی زندگی پر بنایا جانے والا ایک ڈرامہ سٹیج پر باقاعدہ طور پر دکھائے جانے سے پہلے ویڈیو اسٹریمنگ کی سائٹ پر نشر کیا جائے گا۔ ڈیانا دی میوزیکل نیٹ فلکس پر 1 اکتوبر سے نشر ہوگا، جس کے 2 ماہ بعد یہ ڈرامہ تھیٹرز پر دکھائے جائیں گے۔ اس میوزیکل میں لیڈی ڈیانا کی 9 عمری میں شادی اور شہزادہ چارلس کے ساتھ ازدواجی زندگی کی کہانی دکھائی گئی ہے۔ گزشتہ سال نیو یارک کے تھیٹرز کے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بند ہونے سے پہلے اس میوزیکل کے متعلق کافی کچھ لکھا جا رہا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی پر
नज़र रखने वाली वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन की जानिब से की जाने वाली निशानदही के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर मौजूद गूगल वाईफाई नामी एप्लीकेशन को बंद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस एप्लीकेशन को दुनिया भर में मौजूद करोड़ सारिफीन इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक इस ऐप की वजह से एंड्रॉयड सारिफीन का ज़ाती डेटा गैर महफूज है। माहिरीन के मुताबिक इंतज़ामिया ने फैसला किया कि गूगल प्ले स्टोर से जल्द इस एप्लीकेशन को हटा दिया जाएगा। कंपनी ने एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को खतरात से आगाह करना शुरू कर दिया है और इन्हें बताया कि जल्द इसको मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक गूगल ने मज़कूरा कंपनी को 25 मई तक खदशात दूर करने और जवाब जमा कराने की हिदायत की। मज़कूरा तारीख तक अगर जवाब ना आया तो गूगल इस ऐप को बंद कर देगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच सेंचुरन में खेला जाएगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें दोपहर 1 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। ख्याल रहे कि पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों की शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी थी। दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 193 रन की इनिंग्स खेली थी, ताहम वो आखिरी ओवर में रन आउट हो गए थे। और आखिर में देखते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। स्कॉटलैंड में वाक़ झील के पानी में चलते हुए पुरस्कार दायरे की वीडियो ने सबको चौंका के रख दिया। दी सन की जानिब से जारी होने वाली वीडियो के मुताबिक स्कॉटलैंड में वाक़ झील के किनारे पर खड़े शिकारी ने पानी में चलता हुआ पुरस्कार दायरा देखा। कैलन नामी माहीगीर ने बताया कि ये दायरा पानी में काफ़ी दूर से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही पुरस्कार दायरे की वीडियो बराह रास्त नशर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहीगीर मॉन्स्टर झील में एक अफसानवी आबी जानवर की तलाश में अक्सर रात को मछलियों का शिकार करने जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि लोच नेज़ रात के वक्त सतह आब पर आता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने।
जहां मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।